خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور آئی ایس آئی کے سربراہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب نے یہ ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فوج کو کسی بھی صورت میں سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہدایات جاری کی ہیں آج کی ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق۔ اس سے پہلے پاک فوج کے ترجمان کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہ بڑی اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی طور پر سیاسی بکھیڑوں سے فوج نے دور رہنا ہے۔ ماضی میں فوج کا ایک کردار رہا ہے سیاست میں، اس کو آپ خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی، لیکن اب پاک فوج کی اعلیٰ قیادت اس بات پر متفق ہے اور بار بار پبلکلی اپنے ترجمان کے ذریعے یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو بتا چکی ہے کہ وہ کسی بھی صورت سیاسی جھگڑوں میں پڑنے کے اب قائل نہیں ہیں، اور اپنے آئین کے مطابق وہ اپنی حدود کا تعین کر چکے ہیں یا آئین نے کر دیا ہے، اور اسی کے اندر رہ کے وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے بعد پاک افواج کے بارے میں بہت باتیں کی گئیں، خاص طور پہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے بار بار نیوٹرلز کا لفظ استعمال کرتے ہوئے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور بار بار یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک بچ جائے تو ان کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ آسان لفظوں میں عمران خان صاحب دعوت دیتے رہے ہیں اپنے اقتدار جانے کے بعد کہ پاک افواج کو مداخلت کرنی چاہیے اور اس سارے مسائل کا بقول ان کے حل نکالنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتی۔ آئین پاکستان نے تمام اداروں کے حدود کا تعین کر دیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں اور کس قسم کا طرز حکومت چلنا ہے، یہ بات بھی واضح ہے۔ پارلیمان سپریم ادارہ ہے، اور پارلیمان کے اندر رہ کے اگر سیاستدانوں نے مسائل کا حل نکالنا ہے یا حکومت کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن، سابقہ اپوزیشن اور آج کی حکومت کے اوپر جو الزامات ہیں اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا تو آئین پاکستان کے بالکل مطابق ہم نے کام کیا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی آئین شکنی نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب بقول حکومتی اتحاد کے کئی بار آئین شکنی کر چکے ہیں اور ایسے بیانات دے چکے ہیں کہ جس سے پاکستان کے وفاق پر زد آئی ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں کی گئی ہیں، کہ جیسے ایک بیان انہوں نے دیا کہ اگر یہ ساری صورتحال برقرار رہی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں اور اکثر آپ ان کو ریلیز میں دیکھتے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کی جو فورس ہے اس کو وہ استعمال کریں گے اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، اگر انہوں نے کوئی کسی قسم کی ریلی نکالی۔ اس کے ساتھ شیریں مزاری صاحبہ جو انسانی حقوق کی وزیر رہ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، انہوں نے ایک متحدہ تک کو خط لکھا اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی کیسے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بہت سارے اس قسم کے بیانات ہیں، لیکن آج کل آڈیو لیکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ خالص سلسلہ آج سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تب سے چلتا رہا۔ اس زمانے میں نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آیا کرتی تھیں، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ سابق خاتون اول کی ایک ویڈیو ٹیپ مبینہ طور پر سامنے آئی جس میں وہ اپنے پارٹی کے ایک عہدیدار کو یہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں مبینہ طور پر اس آڈیو لیک میں کہ کس طریقے سے جو غداری کے جو بیانیہ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے اور اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو پاک فوج کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر دیکھیں، باقاعدہ نام لے کے بینرز بنا کے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اس کا اعتراف بھی یقیناً سب لوگ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اس مہم میں شامل نہیں ہیں، لیکن جیسے اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی ہے اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی اس میں ملوث نہیں ہیں تو کم از کم آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کی اس زبان سے، آپ کے اس طرز عمل سے اور آپ کے الزامات سے اس بات سے وہ شے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حکومت غور کر رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف چلایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا ایک ریفرنس ہے وہ آلریڈی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دیا گیا ہے، اور 30 دن کے اندر وفاقی وزراء کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو آڈیو ٹیپ جو لیک ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ سابق خاتون اول کی، اس کا مقصد جو ہے وہ اپنی کرپشن چھپانا ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، سینئر رہنما ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔
بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا. کچھ دیر میں نواب تیمور تالپور صاحب اور فوزیہ شاہد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. جی, یہ آج کل جو سیاست ہے اور جو الزامات ہیں یہ اپنی جگہ پہ, لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے واضح طور پہ سیاسی میدان میں انٹر ہوئی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس سے پہلے آپ کا تعلق نون لیگ سے رہا ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ میں بڑی مخالفت رہی, بڑی چیزیں چلتی رہیں, جلال مشرف کا دور آیا, بہت ساری آپ تو اس کیس کو لے کے بھی گئے سپریم کورٹ میں. لیکن اب جو صورتحال ہے یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا ڈائریکٹلی اداروں کے اوپر اٹیک, اور بدقسمتی سے کہ آپ کی جماعت کی جانب سے, یہ کیا ہے ذرا ہمیں سمجھائیں گے؟ اس میں شہزاد صاحب یہ بات نہیں ہے, اس سے میں ایگری نہیں کروں گا کہ صرف یہی جماعت ہے جو اس نے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو نے جو 2-3 ریفرنس دیے ہیں میں ان کا بھی جواب دوں گا جی, کہ جتنی نیٹ اینڈ کلین پالیٹکس تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ کھیلتے ہیں یا وہ کہتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے, میں باقی بھی تمام سیاستدانوں کو جانتا ہوں, اتنی نیٹ اینڈ کلین اور کوئی نہیں کھیلتا. کچھ واقعات کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے نیوٹرل کے بارے میں کہا, اور آج آپ ایک فریش چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ فوج کو دور رہنا چاہیے. یہ دور رہنا, ایک صرف فوج کو نہیں, سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں ادر دین فوج کے بھی, باقی بھی جو ادارے ہیں ان کو بھی پالیٹکس سے دور رہنا ہوگا. درست, وہ ڈسٹنس پہ رہیں. پالیٹکس کام کرنا جو ہے سیاسی جماعتوں کا کام ہے, چاہے وہ رولنگ پارٹی ہیں چاہے وہ حزب اختلاف میں ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اب یہ جو بیچ میں بات آئی اور جس سے یہ سوشل میڈیا بھی کافی ہائپر ہوا ہے, روز کوئی نہ کوئی آتا ہے یہ وہ, اور پھر الزامات درز الزامات, اور یہاں تک کہ یہ سیاستدانوں کے گھروں میں حویلیوں میں داخل ہو گئے ہیں, مطلب کسی نہ کسی طریقے سے, جو کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں اور آپ ماشاءاللہ ایک سینئر رینکر ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ کے اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نے ایک وقت وہ بھی تھا کہ انہوں نے ہوائی جہاز سے ایسے پمفلٹ جو کہ نہ پڑھے جا سکتے ہیں نہ سنے جا سکتے ہیں, شرم سے گردن جھک جاتی ہے, وہ بھی پھینکے گئے. کس کے خلاف؟ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما کے خلاف ہوتا. اور اس وقت بھی لوگوں نے بڑا کنڈیم کیا, جو ایسی سیاست کو پسند نہیں کرتے, ہم نے خود کنڈیم کیا. مطلب اب یہ مسئلہ جو ہے, جناب چیئرمین کا اپنا ایک سٹانس ہے اور کافی حد تک بعض لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, بعض اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور اس پہ بہت کچھ بیرون ملک اندرون ملک کہا جا چکا ہے کہ ویسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے, کوئی وہ ایسی بڑی چیز نہیں ہے, اور ملکی سیاست میں ہوتا بھی ہے, کرتے ہی ہیں دوسری جماعتیں یہ. لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے, اور جو گریوینس ہے چیئرمین کا تحریک انصاف کا, وہ یہ کہ یہ کنسپریسی, یہ خواہش میرے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کسی ملک کے ادارے یا اس کے دفتر نے یا ان کے, انہوں نے نہ صرف خواہش ظاہر کی بلکہ مکمل طور پر انہوں نے یہ ڈرامہ لانچ کیا, اس کو سپورٹ کیا اور اس کا پیچھا کیا, اور یہاں تک. شاہ صاحب ایک سوال, جی, آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں, آپ بہت سارے ادوار دیکھ چکے ہیں, اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے آپ ایک علمبردار ہیں, آپ کا تعلق بھی اس لیگل فریٹرنیٹی سے ہے. سوال یہ کہ عمران خان صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں کہ نیوٹرلز, یعنی کہ وہ فوج کو صاف صاف بات کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ آئیں اور بندوق کی نوک پہ حکومت کو کہیں آپ گھر جائیں اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لے آئیں. مطلب یہ کیا بات ہے کہ اگر آپ نے میدان سیاسی جنگ لڑنی ہے تو سیاسی میدان میں لڑنی ہے. ٹھیک کہا آپ نے, بالکل آپ کے سوال میں ہی جواب بھی اسی آپ کے سوال میں پنہا ہے, بالکل. مطلب یعنی آپ نے انفرنس ڈرا کیا کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے یا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں
کہ ان نیوٹرل سے یا آپ اس کی تشریح کر دیں. میں تشریح کر رہا ہوں. تو کیا اس میں نیوٹرل کا یا فار دیٹ میٹر جس کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ یہ کریں کہ ملک کے اندر ود ان دی کنٹری اور اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آرم فورسز کو جو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے, جو اس کا سربراہ ادارہ ہے, وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے, ان کی پروموشن بھی کرتی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کانسٹیٹیوشن میں ہے. مطلب بالکل. تو اس کے خلاف آپ حصہ بن جائیں اس مہم کا. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے فوج کا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حصہ بن گئے؟ آپ جب یہ کنسپیریسی سو کالڈ ہوئی اسی وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, آپ لوگوں نے اس میں میٹنگز بھی کی, اور جو پہلی پریس ریلیز آئی اس میں سازش کا ذکر نہیں تھا, مداخلت کی بات تھی اور سازش کی بات نہیں تھی. تو آپ یہ انفرنس آپ کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس کا حصہ بن گئے؟ یہ انفرنس نہیں ہے, یہ تو کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر ہے. کرسٹل کلیئر. یہ انفرنس ڈراپ کرنے والی بات ہی نہیں ہے کوئی, اس پہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے. چلیں میں واپس آتا ہوں. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. پہلی بات تو یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کلین اور کرسٹل کلیئر پالیٹکس کرتے ہیں عمران خان صاحب. تو ایک تو یہ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں. دوسرا اگین وہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ملوث ہے کوئی کردار پاکستان کے اندر اس سو کالڈ کنسپیریسی میں تو پھر تو کوئی وہ نیوٹرل یا نیوٹرل نہ ہونے کی بات ہی نہیں رہتی. پھر تو مطلب یہ کہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آپ ذرا سمجھا دیں کہ اگر ابھی تک اس بیانیے کو لے کے چلنا ہے تو اس کا خاتمہ کہاں پہ ہوگا؟ کیا کوئی اس پہ چیف جسٹس صاحب انکوائری بٹھائیں گے؟ کون کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو رائے ہو سکتی ہے نا کہ کون کرپٹ ہے اور کون کلین ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے مطابق تو یہ کہہ سکتے, اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی سے سول ملٹری ریلیشن چل رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سے زیادہ مینوورڈ تھا. مینوورڈ الیکشن ہوئے, وہ آئے, اور جب وہ نیوٹرل ہوئے تو خان صاحب بگڑ گئے اور ناراض ہو گئے. اب وہ غصے میں کہتے ہیں جناب آپ کیوں نیوٹرل ہوئے, مجھے تم واپس لاؤ. او بھائی کنسپریسی اگر تھی تو 7 کو خط آیا تھا, اس کے بعد یہ سپریم کورٹ سے خود انکوائری کر لیتے. ایک ایسے بندے کو انکوائری افسر بنایا جو خود بھاگ گیا, جو جرنیل تھا جس کے ویوز نون تھے. سپریم کورٹ کو کہہ دیتے کہ وہ کر لیتی, کوئی پارلیمانی کمیشن بٹھا دیتے. تو بہرحال یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں. اگر الائز ان کو چھوڑ کے چلے گئے اس کو سوچنا چاہیے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. ہم نے جب چیئرمین کے خلاف کیا تھا ہم ہار گئے. پنجاب ادھر بلوچستان میں اسی حکومت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس خان صاحب کے زمانے میں ہوا. لیکن بات بڑی سمپل سی ہے, ان کو پالیٹکس پراپر کرنی چاہیے جیسا جمہوری ہے. یہ فاشزم اور یہ کہنا کہ جی نیوٹرل جانور ہیں, دیکھیے ہمیں بھی بہت گلا ہے. میں بھی فوج کے بارے میں ساری زندگی میں کرٹیکل رہا ہوں, لیکن ہم نے یہ تو ضرور کہا کہ آپ آئینی اقتدار کے اندر رہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آئین توڑ کے ہماری مدد کریں. یہ کوئی نئی سی بات ہے پاکستان میں. یہ پی ٹی آئی کا دور جو ہے نا ہسٹری میں فریق اور ایک اب نارمل دور کے طور پر آئے گا جس میں سوشل فائبر توڑا گیا, جہاں جو ہے پارٹی فین کلب اور ایک جو ہے مسیحا کے طور پر سامنے آئی, اور جس نے اکانومی کو بین الاقوامی تعلقات کو توڑ دیا. تاریخ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی چیریٹیبل ان کے بارے میں نہیں رہے گی. بہتر ابھی بھی ہے کہ ہم آگے موو کریں اور ہم پارٹی جو ہم نے تلخی پیدا کی اس کو ختم کریں. ہم کچھ چیزوں کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں, ہم ملک کے فنڈامنٹلز کے اوپر آئیں. یہ گالم گلوچ پہ نہ پہلے کبھی ملتا ہے نہ ملے گا. بڑی پارٹیوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کوئی سیکھ لیا تھا, یہ بھی اسی کا حصہ بنے. چارٹر آف اکانومی کریں, اور جو زبان عدلیہ کے بارے میں اور فوج کے بارے میں اس انداز سے استعمال کی جا رہی ہے. ابھی ایک آدمی نے, سلمان صاحب نے دیوں بڑی باتیں لکھی ہیں, اس کو ترکیبیں دے دی گئی ہے. تو چھپی چھپی بات نہیں ہے. جو باتیں فوج کے بارے میں ہو رہی ہیں ان کو اتنا گالا گلوچ مناسب نہیں ہے. ان کے پولیٹیکل رول پہ تنقید ہونی چاہیے.
اور ان سے کہنا کہ آپ آؤ، آپ نیوٹرل کیوں، اسلام میں نیوٹرل نہیں ہوتے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور تم نے ہمارا ساتھ کیوں چھوڑا، ہماری بیساکھیاں کیوں چھینی، یہ میرا خیال میں ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت کو اس پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. حکومت کو بھی اس کا پولیٹیکل مقابلہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ خان صاحب جو ہے نا یہ مسیحا پن. لیکن ایک سوال ہے سر، ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، سیاسی طور پہ اگر آرٹیکل 6 لگائیں گے تو اس کا جو بھی فائدہ یا نقصان ہو، لیکن اس سے ایک بدنامی کا عنصر بھی اس میں آتا ہے، اور سیاسی طور پہ بھی شاید یہ مناسب نہ ہو جیسے آپ بات کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال کہ اب جب آپ پاک فوج پاکستان کی، اس کا ماضی جو بھی ہو، سیاستدانوں کا ماضی بھی کوئی اتنا صاف نہیں ہے، اس کے باوجود ایک ادارہ ہے، منظم ادارہ ہے، اگر آپ کی سرحدوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اگین ماضی کی بات میں نہیں کر رہا، اور آپ نام لے کے بات کریں، آپ آئی ایس آئی کے ایک سیکٹر کمانڈر کے حوالے ان کا نام لے کے بات کریں کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں ضمنی انتخابات میں، مطلب اس باقاعدہ نام لے کے، سو اس کو ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری یا ایسی کوئی بات جو کر رہا ہے وہ کوئی 111 بریگیڈ جا کے تو کارروائی نہیں کر سکتی، وہ وفاقی حکومت نے کرنی ہے. اگر وفاقی حکومت خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیے، میں فوج کی سیاسی کردار کا بہت ناقد رہا، میں بڑا حاقش ہوں، لیکن میں پی ٹی آئی کی اس پوری کاوش کو شدید ترین الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. میں تھوڑا بہت سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، جو گالم گلوچ، جو برے الفاظ، جو باتیں لکھی جا رہی ہیں، بندہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا. ہمیں اپنی فوج سے گلہ ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. مجھے اپنی عدلیہ سے گلہ ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان معاملات میں یہ جو کوشش ہے وہ حکومت کو ہی کرنی چاہیے. اس کا بڑا آسان حل ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اکاؤنٹس جو ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں ان کو ٹریس کریں، اگر پاکستان میں ہیں تو ان کو گرفتار کریں، اور اگر باہر ہیں انٹرپول سے کہیں کہ وہ اس پہ کام کرے. اور کوئی شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی چیف جسٹس کو گالیاں نکالتا ہے، کوئی آرمی چیف کو گالیاں نکالتا ہے، یا ایسے الفاظ کہتا ہے جن کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں، اس کے خلاف باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ، فیئر وے میں جو ہے اس کے اوپر کارروائی بالکل ہونی چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. لیکن اس میں بڑا پرابلم ہے، فیڈرل گورنمنٹ ذرا بھی ہلے گی تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ انتقام سے ہم لے رہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اداروں کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک، آپ ساتھ ہی رہیے گا بیرسٹر صاحب. ہمیں فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ ہیں. بہت بہت شکریہ فوزیہ شاہد صاحبہ. اور نواب تیمور تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، صوبائی وزیر ہیں سندھ کے. بہت بہت شکریہ نواب صاحب آپ ہمیں جوائن کرنے کا. نواب صاحب آپ سے آپ کی جانب آتا ہوں، اس سے پہلے کہ فوزیہ صاحبہ کی جانب آؤں. یہ گفتگو ہو رہی ہے اور جیسے اداروں کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے، آڈیو لیک کی بات بعد میں کرتے ہیں، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکایت رہی ہیں ماضی میں اداروں سے. ابھی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب بات کر رہے تھے، ان کو بھی شکایات ہیں. تحریک انصاف کو اب شکایات ہیں. لیکن شکایات کا جو ازالہ ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، یا آپ نے آپ کے اندر جو ان کے خلاف غصہ یا آپ کے جو بھی خدشات ہیں اس کا اظہار کیا کرنا ہے؟ کیا جو تحریک انصاف کر رہی ہے وہ طریقہ کار درست ہے کہ اس طریقے سے ہیڈ آن جا کے اور تہذیب کے دائرے سے باہر آ کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے؟ نواب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی بڑی کلیئر رہی ہے. ہمیں بھی کبھی کبھار شکایتیں رہی ہیں، پر ان شکایتوں کے عوض ہم نے کبھی بھی وہ گندی سیاست، گری ہوئی سیاست یا گھٹیا سیاست کہہ سکتے ہیں، ہم نے نہیں کی. ہم نے کبھی ڈائریکٹلی اپنے اداروں پہ نہ ہٹ کیا، نہ کبھی کریں گے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں، ایک بڑا اچھا ایڈوائز، مجھے نہیں پتا بھی مجھ سے پہلے کون صاحب بات کر رہے تھے، میں تھوڑا لیٹ شو میں جوائن کیا، اور انہوں نے بڑی اچھی ایڈوائز کی کہ جو گالیاں دے رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے تہذیب کے خلاف ہے، یہ ہمارے ریلیجن کے خلاف ہے، یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو جس کو گالیاں دے رہا ہے، چاہے وہ فوج کو گالیاں دے رہا ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈرز کو گالیاں دے رہا ہو، چاہے وہ جوڈیشری کو گالیاں دے رہا ہو، جب ایک لیول سے کوئی کراس کرے تو بالکل ان کے اکاؤنٹس بھی بند ہونے چاہیے. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، فیس بک اکاؤنٹ ہو، اٹ شوڈ بی بلاکڈ رائٹ اوے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اگر واقعی وہ پاکستان میں ہے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ وہ تمیز کا دائرہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. وہ
وہ ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے سسٹم کو ہی تبدیل کر دے گا. اور یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، سیاست تو کب سے چلتی آ رہی ہے، پر جو اب جس طرح کا یہ حرکتیں اور باتیں ہو رہی ہیں، شاید اس کا 1% کسی زمانے میں ہوتا تھا. اب آپ نے سنا، اب تو لوگوں کی ماں و بہنوں کے بارے میں، کیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی کسی کی ماں و بہنوں کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے. کیا اس کی اپنے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، یا پھر شاید وہ ان کی بھی تمیز نہیں آتی ہوگی. کس طرح سے مریم نواز صاحبہ کے لیے باتیں کی گئی، مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا. اور اس کے علاوہ جنرلی جو ایک طریقہ کار ہوتا تھا، آپ دیکھ لیں نیشنل اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہوتا تھا، اس کو ان لوگوں نے کیا کر دیا. اسی نیشنل اسمبلی میں فیمیل ایم این ایس کے سامنے کس قسم کی گھٹیا گالیاں دی گئی، لوگوں پہ کتابیں ماری گئی، چپیڑوں کا اشارہ کیا گیا. آپ نے اس کے بعد سندھ اسمبلی میں دیکھا، میں تو تیسری بار ممبر بنا ہوں سندھ اسمبلی کا، بھی تیسرا میرا ٹینگر ختم ہو رہا ہے. پر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لوگ ناچ رہے ہیں، سیٹیاں لے کے آ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، چیف منسٹر کا گھیراؤ کر رہے ہیں، جو اسپیکر بیٹھے ہوئے اسپیکر کے اوپر پیپر پھاڑ کے اور کتابیں پھینکنا. مطلب یہ بہت ہی سسٹم کو گندا کر دیا، ڈی ریل کر لیا. اور یہ خان صاحب کی سوچ تھی، کیونکہ جو بھی گالیاں دیتا تھا دوسری پارٹیز کو، ان کو خان صاحب تنخواہ بھی ان کی بڑھا دیتے تھے، ان کو ایڈوائزر سے وزیر بنا دیتے تھے، وزیر سے اور اوپر لے جاتے تھے، ان کے پورٹ فولیوز بڑھاتے تھے. تو انہوں نے یہ انکریج کیا. ایک بار مجھے یاد ہے کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا، میرے کسی آنریبل کولیگ نے کسی محترمہ کے لیے کوئی چیخ کے بات کی تھی، کوئی غلط بات پر چیخ کے بات کی تھی، لہجہ غلط تھا. اگلے دن جو ہے ہمیں ہماری قیادت سے کال آئی اور ہمیں ایکسپلینیشن کال دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر 3 دن کے اندر آپ نے معافی نہیں مانگی محترمہ سے، جو کہ کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، تو آپ کی منسٹری بھی جاری ہے اور اگلی بار آپ کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. تو اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کبھی بھی کسی کو. تو یہ بیسکلی بات ہوتی ہے، اگر اس وقت ہماری قیادت ہمیں جس طرح عمران نیازی کرتا ہے، ہمیں بھی تھوڑا گو ایڈ دے دیتی کہ نہیں بڑا اچھا کہ اپوزیشن کی عورت تھی اور دبائیں، تو ہم سب بھی ویسے اچھا، بدتمیز اس کا نالائق ہو کوئی جاتے. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں نواب صاحب، اس کا کوئی سیاسی نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کل جو لوگوں کا مزاج بن گیا ہے وہ اس قسم کی باتوں کو بڑا مطلب لائک کرتے ہیں، مطلب کم از کم سوشل میڈیا سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے. تو آپ جو اور یا باقی دیگر سیاسی جماعتیں اگر ایک محتاط انداز میں تنقید کر رہی ہیں یا اپنے لہجے کو دھیما رکھا ہے، تو اس کا کوئی سیاسی نقصان تو نہیں ہے؟ نہیں جی، سیاسی نقصان نہیں ہے. پہلی بات تو سیاسی نقصان نہیں ہے، اس کا سیاسی فائدہ ہے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے سمجھتے ہیں، آپ سے سیاستدانوں سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. تو جو اس طرح کا بیہیویئر رکھے گا تو اس سے کس قسم کے لوگ انفلوئنس ہوں گے، پہلی بار. اور دوسری بات جو آپ نے کی اس سے میں آپ کے بالکل ایگری نہیں کرتا. آپ نے کہا لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. لوگ نہیں، لوتھیے صرف اور صرف اس کو پسند کرتے ہیں. اور میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، نون لیگ ہو، ویری رائٹ، کوئی اور جماعت یا اس کے سپورٹ اس قسم کی زبان کو پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. فوزیہ شاہد صاحبہ، پہلے تو یہ ذرا بتائیں کہ آخر خان صاحب نے ایسی کیا بات کی، ایسے کیا اقدامات کیے کہ امریکہ اتنا خلاف ہو گیا اور انہوں نے اتنی بڑی سازش رچا لی، پاکستانی اداروں کو بھی ملا لیا، سیاستدانوں کو بھی ملا لیا، عمران خان صاحب کی چھٹی کر دی؟ وہ کیا ایسی کیا اقدامات تھے خان صاحب کے جس کی وجہ سے یہ سارا بکھیڑا امریکہ کو کرنا پڑا؟ شہزاد، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس دن سے، جس دن سے یہ بات کی گئی ہے کہ امریکہ کی کوئی سازش ہے، میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی، اس کو جاننے کی کوشش کی کہ کوئی شاید کوئی مجھے پہلو دکھائی دے. کیونکہ میری تھوڑی سی لائف جو ہے ڈپلومیٹک اس میں بھی رہی، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کوئی سازشیں ہوتی ہیں، کسی ملک کے خلاف کیا ہوتا ہے، مطلب یہ چیز میرے ساتھ ضرور رہی. لیکن میں نے اس کو کھنگالنے کی کوشش کی تو مجھے افسوس ہوا کہ کہیں کوئی ایسی پہلو ہمیں دکھائی نہیں دیا. ایک بات ابھی بھی، جب خاص طور پہ جب آپ کرتے ہیں نا خان صاحب کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو ٹرینڈ دے کے جو عوام میں چھوڑ دیا جاتا ہے وہ سنجیدہ بات ہے. کیونکہ انہوں نے تو ایک کہہ دیا سازش ہو گئی. اب آپ ایک ملک کو دوسرے ملک کے سامنے لے آتے ہیں، اور امریکہ کچھ بھی کہہ لیں، میں ذاتی طور پہ امریکہ کی کبھی حامی میں سے نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ملک ہے، آپ کی تجارت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو روایتی جو ہماری ٹریڈ ہے وہ تو آپ کی امریکہ کے ساتھ ہی رہ گئی، اور آپ نے کوئی دوسرے ایسے شعبے نکالے بھی نہیں کہ آپ دوسری طرف اپنی کوئی ٹریڈ لے کے جائیں. اور چونکہ آپ کا زیادہ دار و مدار امریکہ اور یورپ اور دیگر ممالک سب پہ ہیں، تو میرا خیال ہے دیکھیں میں آپ سے وہی کہنے لگی، وہ تو آپ دیکھیں اس کا بھی حقائق سامنے آ چکے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ
خان صاحب کے پاس بڑا مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں ڈپلومیسی پہ بھی یقین کرتی ہوں، میں سیاست پہ بھی بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی ادارے، سیاسی لوگ جو ہیں، میں سیاستدانوں کی حامیوں میں سے ہوں، میرے ساتھ سیاست بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سیاستدان کی جو ہے اس کی تعریف کی ہے، اور میں اس کے بہت حامیوں میں سے، چاہے کسی پارٹی سے ہو، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی جو حکومت ہماری چلی گئی تھی، ان کے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں رہا، ان کے پاس کوئی ایسی ان کی اس قسم کی ان کے پاس اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی کام کیے ہوں، یا ان کے پاس کوئی جس کو لے کے عوام کے پاس جاتے، وہ جب نہیں رہا تو انہوں نے ایک ہی طرف جو ہے اپنی توجہ کر دی اور سازش کی طرف کر دی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو بہت بے راہ رو کر دیا، سیاسی بے راہ رو، میں باقی طرف کسی طرح نہیں جاؤں گی، وہ جو سیاسی بے راہ روی ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں سمجھتی تھی، ہم لوگ بہت مطمئن تھے، میرے خیال میں شاہ صاحب بھی اعتراف کریں گے، 90 کی دہائی سے جب نکل کے 2008 میں آئے ہم لوگ بہت مطمئن تھے، شاید ہماری خوش فہمی تھی کیا تھی، لیکن ہم مطمئن تھے کہ یہ ایک میچور ملک کے طور پہ، میچور سیاسی اور جمہوری ملک کے طور پہ آگے جائے گا۔ پھر دوسری ایک حکومت جب ختم ہو کے دوسری حکومت آ گئی 13 میں، تو مزید اس میں اضافہ ہوا، یہ کہ ایک بہت بہتر طرف جا رہے ہیں۔ اب 18 کے بعد ایک دفعہ پھر ہمیں افسوس ہونے لگ گیا کہ وہ کیا جو ابھی سیکھ رہے تھے، وہ لوگ جو سیاست کو سیکھ کے آگے بڑھ رہے تھے، کیا ہم پھر الف سے شروع ہو گئے؟ کیا ہم نے آگے کچھ سیکھنا نہیں ہے، لوگوں کو نہیں بتانا؟ اب جو بات آ رہی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف، حکومت کے بھی لیے بھی میں یہ بات سمجھتی ہوں اور خان صاحب کے لیے بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنے جو کارنامے ہیں، جو کچھ کیا ہے، اگر 1 انچ بھی کوئی کام کیا ہے اس کی بات کریں کہ ہم نے یہ عوام کے لیے کیا۔ کوئی آج کل سب سے بڑا بجلی کا آپ کا بحران ہے، بات کریں اس پہ کہ کیا آپ نے کتنے پروجیکٹس جو ہیں لگائے۔ کیا ابھی یہ آج ہی میں یہ دیکھ رہی تھی جو آپ کی کیبنٹ میں جو بات ہو رہی تھی کہ ابھی یہاں تک یہ پھر دوبارہ شروع ہونے لگ گئی یہ بات کہ ملکی ایندھن لیا جائے، باہر سے ایندھن جو ہے اس کو استعمال کر کے مہنگی بجلی جو دی جا رہی ہے، ملکی ایندھن، پھر ایک دفعہ وہی بات ہو رہی ہے جو 2008 میں ہو رہی تھی یا 2000 آگے 12 13 14 میں ہو رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے ہم بہت کرائسس میں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، شدید کرائسس میں ہیں، اس میں ہمیں سب کو مل کے آگے جانا ہوگا۔ ظفر علی شاہ صاحب، آپ 99 کا جو ملٹری کو کے بعد سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے، بڑا مشہور کیس ہوا آپ کا، ظفر علی شاہ ورسز اسٹیٹ، آپ نے آرگو کیا، میں نے آپ کے خود آرگومنٹ سنے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی جنرل مشرف کو غدار نہیں کہا۔ وہ آئے اور آپ نے کہا کہ جی انہوں نے آئین شکنی کی ہے، انہوں نے غلط کام کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے کسی قسم کی وہ بات اس طریقے سے نہیں کی۔ آج آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور جس قسم کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں، اب یا تو یہ ہو کہ باقاعدہ ایک انکوائری ہو کوئی انڈیپینڈنٹ جس سے آپ بھی مطمئن ہو، باقی لوگ بھی مطمئن ہو، پھر یہ ثابت ہو جائے کہ کس نے سازش میں حصہ لیا کس نے نہیں لیا، تب تک تو بات درست ہے۔ اس سے پہلے اتنا ایکسپلسٹ جو ہے وہ الزام عائد کر دینا بالکل ڈائریکٹلی، تو یہ آپ کے خیال میں ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ بالکل، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہی بتائیں کہ پچھلے میرے خیال ہے 6 مہینے سے خان صاحب چیخ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، تمام جو کہ اسٹیک ہولڈر ہیں، تمام کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس پر کمیشن، ایون آج تک وہ چیخ رہے ہیں بنائیں، اس کی تحقیقات کریں، کوئی نہیں کرنا، کوئی تیاری نہیں ہے اس بات پہ۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی کمیٹی بنائیں، یہ کریں۔ جب کوئی کمیٹی بنی نہیں، کیونکہ یا جوڈیشری بنا سکتی ہے یا گورنمنٹ بنا سکتی ہے، تو پھر ایک آئی ایس پی آر صاحب کی اپیرنس ہوتی ہے، کہتے ہیں جی کوئی سازش نہیں۔ کیوں بھائی، آپ کے ذمہ لگا تھا کہ آپ انکوائری کر کے بتائیں لوگوں کو۔ وہ تو دیکھیں، جو اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں، اس میں تو سربراہ اس کے وزیر اعظم ہیں، اس میں سیاستدان موجود ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ انڈورس کرتے ہیں، اور آپ کے دور حکومت میں وہ میٹنگ ہو چکی تھی، ایک میٹنگ نہیں ہوئی، 2 میٹنگیں ہو چکی ہیں، دونوں صوبوں کی بھی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آئی ایس پی آر نے آ کے واضح طور پہ کہا نیشن کو، آپ کے ان کیمروں کے سامنے، کہ یہ کوئی سازش نہیں ہوئی، بھائی کہاں آپ نے کوئی انکوائری کی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا یہ اچھا چلیں، اس کو ایک اور طریقے سے لے لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی بات آپ کنکلوژن تک نہیں پہنچے، تو آپ الزام کیسے عائد کر سکتے ہیں؟ الزام اس طرح کہ وہ جناب بڑی، اب تو یہ
اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے. آپ کہتے ہیں پوری دنیا جان. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی. میں وہ نہیں کہ اس کی بات میں نہیں کر رہا. آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا وہ مراسلہ یا لیٹر جو ہے وہ نہیں آیا؟ آپ ڈینائی کرتے ہیں؟ یا کسی آپ اپنے ملازم کو بلا لیں یہاں پر, ان سے پوچھ لیں کہ وہ ڈینائی کرتا ہے کہ اس قسم کا. آپ حکومتی حلقوں میں رہے ہیں, آپ کو میرے سے بہت بہتر معلوم ہے کہ اس قسم کے کتنے ہی مراسلے آپ کے ایمبیسڈر اپنی اسسمنٹس کی بنیاد پر کیسے بھیجتے ہیں. یا تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے آپ کو ڈائریکٹ خط لکھ کے کہا کہ خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیں؟ وہ خط ڈائریکٹ بھی ہے کہ جب آپ, وہ ایک ہمارا اس میں نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, اسی نمائندے نے بھیجا, اس نے پھر اس گورنمنٹ نے اس کو بلایا. اس انفارمل لنچ کی بات کر رہے ہیں جو ان کے مابین ہوا ایمبیسڈر صاحب اور ڈونلڈ ڈو کے. میں تو اس مراسلے کی بات کر رہا ہوں. جی وہ مراسلہ جس میں خان صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ ساری بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی اور ملک کے سیاسی نظام میں آپ مداخلت کریں؟ اچھا, اعتراض یہ ہے کہ امریکہ نے کیوں کیا, یہ اعتراض نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس کیا, اس نے کیا ہے. اچھا, اس نے کیا ہے. آپ کے سپر پاور ہونے کا شاہ مطلب یہ صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی, مجھے اب یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے آ کے کہا, تو گویا ہم یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ ایک اہم ادارہ جو ہے اس سازش کا حصہ ہے جو آ کے وضاحت کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی, میں تھوڑا سا میں قطن ایسی بات نہیں ہے کوئی. میں تو الٹا سوال کر رہا ہوں. یہ میں تو سوال کر رہا ہوں. اور پھر ایک جس کو ہم سازش کہہ رہے ہیں, مطلب اس میں سٹینڈ ہے خان صاحب کا, اور اس میں بڑا تسلسل ہے. تو اس کو جو وہاں سے چلا اور اندرونے, اور اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ہیں. اور آج جن آپ ابھی فرما رہے تھے کہ نام لے کر کے, اچھا ایک سوال ہے, ایک میں آخری بات, جو بڑا مقبول بات تھی کہ نام لے کا, جو کہ میں اس وقت تک میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے نام نہیں لیا کسی کا, لیکن نام اگر لیا تو آج کی موجودہ حکومت جو ہے, انہوں نے گجرانوالے کے جلسے میں, کوٹا کے جلسے میں, پشاور کے جلسے میں, کون سا جلسہ ہے جہاں پر انہوں نے نام لے کر یہ نہیں کہا کہ جناب ان سے پوچھا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سازش والی تھیوری کو سائڈ پہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے, تو یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی, اتحادی آپ کے غلط ہو کے ادھر گئے, یہ تو آئین کے مطابق تھا نا یا نہیں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس یہ وہ آئین کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب حکومت تو آئینی طریقے سے گئی, سازش کو اگر تھوڑی دیر سائڈ پہ چھوڑنا نہیں پڑتا تھا, تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ, یہ تو ڈٹرمن ہونا باقی ہے. نہیں بالکل ڈٹرمن ہونا باقی کرے نا, کوئی ڈٹرمن کرتا ہے تو کیوں نہیں کرتے. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, مجھے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے کہ سازش والی چیز وہ آخر تک لے کے چلیں گے. اس میں غداری کا بھی مکسچر آ گیا ہے. اب پوائنٹ اس کے آگے الیکشن ہونے ہیں, لازمی ہونے ہیں, تو کیا یہ بیانیہ چلتا رہے گا, اداروں پہ الزامات لگتے رہیں گے, یہ سازشی تھیوری جو ہے یہ چلتی رہے گی, اسی بنیاد پر ووٹ مانگے جائیں گے آگے انتخابات میں؟ یہ تو کوئی حل نہیں ہے کوئی سیاسی بحران کو حل کرنے کا. یہ تو پالیٹکس ہے, جو چاہے کرے. میں عرض کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ نے انکوائری نہیں کی اور فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کرائی. 7 مارچ کو یہ خط آیا تھا, 11 اپریل تک یہ حکومت رہی ہے. یہ 33 دن میں نہ انہوں نے خود کو کمیشن بٹھایا, نہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا. اب ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئی ایس پی آر نے, جو میں نے پڑھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے تئیں انکوائری کر کے انپٹ دی تھی. واللہ عالم وہ یہ کہتے ہیں. تیسری بات, حکومتیں اس طرح کی سازشیں نہیں کیا کرتی, اس طرح اعلان نہیں کیا کرتی. میں نے ہیومن رائٹس کے منسٹر کے طور پر سینکڑوں دفعہ ایمبیسڈر ہمارے پاس آتے تھے اور ایسی ہی باتیں کرتے تھے. بندہ سن لیتا ہے, جواب دے دیتا ہے, ڈیمارچے روز چلتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ٹرمپ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سیاست میں مداخلت, جس طرح ہم نے ٹرمپ کے لیے کیا, اوور جا کر ہماری ایمبیسی وہاں باقاعدہ جو بائیڈن کے خلاف کمپین کر رہی تھی, کیا ہم بھی مداخلت کر رہے تھے وہاں؟ دیکھیں, یہ انٹرنیشنل ریلیشن کی یہ روٹین کی چیزیں ہیں اس طرح کی. اور بہرحال ان کی مرضی ہے, بیانیاں لے کے چلتے چلے جائیں. جب کوئی چیز اور نہ ہو تو بس سازش ہی چلتی ہے, غداری کے سرٹیفکیٹ ہی چلتے ہیں, چلنے دیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ, لیکن اس کا ایک بہرحال ان کا ہوشیاری سے فائدہ یہ ہوا کہ اپنی جو زیرو کارکردگی تھی وہ انہوں نے چھپا دی. لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی یہ کچھ دیر چلے گا.
الٹیمیٹلی معاملہ کارکردگی پہ آ جائے گا. اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف نے بالکل نام لیا تھا, بالکل ٹھیک نام لیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نیوٹرل جانور بن گئے ہو, آؤ مجھے بچاؤ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے آئینی حدود میں رہیں. وہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا, آج بھی یہی کہیں گے, میں بھی یہی کہوں گا. خان صاحب کا ہمارا فرق ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اداروں میں رہیں. اگر وہ اپنے اداروں میں رہ کے نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نو, آپ نے مجھے کیوں چھوڑا, آؤ مجھے بیساکھیاں دو, مجھے بچاؤ, مجھے ووٹ لے کے دو MQM کے, مجھے لوٹ لے دو کیوں کے. یہ بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا تو بہرحال مشورہ یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھیں, مسائل پہ آئیں. بین الاقوامی تعلقات کا ہم نے ستیہ ناش کر دیا. اور امریکہ کی بات کرتے ہیں, سی پیک انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ بند کیا. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, 4 سال 1 روپیہ نہیں لگا سی پیک کے اوپر. ایران کے اوپر پچھلی گورنمنٹ نے گیس پائپ لائن بنائی تھی سی پیک میں ڈال کر, تاکہ ہم گوادر تک لے جائیں, وہاں سے ادھر 70 میل کے بعد ہم گیس لائیں گے. 4 سال انہوں نے نہیں کی. ہم نے رشیا سے کیبنٹ نے $1 بلین کا معاہدہ اپروو کیا تھا, پشاور سے لے کر کراچی تک پائپ لائن. 4 سال میں انہوں نے کام نہیں کیا. یہ تو پیورلی امریکی ایجنڈے پہ چلتے رہے ہیں, پیورلی. حقائق اس کی بات کی نشاندہی کرتے ہیں. اور بہرحال امریکہ کے دباؤ کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں, ورلڈ کپ بھی جیتنے کے لیے خوشی ہوئی, ٹرمپ نے ملایا تو جناب ایئرپورٹ توڑ کے استقبال بھی کیے گئے, اور کہا گیا کہ جی ورلڈ کپ جیت گیا, اور انہوں نے بلا کے دبے لفظوں میں کہا کہ یار انڈیا کچھ کر رہا ہے, تم چپ رہو. یار کیا باتیں کرتے ہیں. امریکہ کے پیورلی ایجنٹ کے اوپر یہ کام کرتے رہے. ہمیں چائنا کے ساتھ سی پیک کرنے کی سزا دینے کے پروجیکٹ کے حصے کے طور پر اس کو لایا گیا تھا. میرا خیال یہ ہے, کہتے ہیں نا سمائل بی ولن. دیکھ شاہ صاحب مجھے نہ روکیں, میں نہیں مجھے روکیں گے نہیں شاہ صاحب. میں نے اپنی بات 2 دفعہ آپ کی سنی ہے اور میں سنتا رہتا ہوں. پلیز, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ دیوانیاں بند کرنے چاہیے. وہ بات کریں جو کامن سینس کی ہو, وہ جو حیا میں, ضابطے میں, آئین میں ہو, بس. رائٹ. نواب صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو زبان استعمال کر رہی ہے, یا مطلب ڈائریکٹلی جو بھی آپ اسے کہیں, اس کے سے پہلے ان پر الزام یہ لگتا تھا, یعنی تحریک انصاف پہ دیگر سیاسی جماعتیں جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے, کہ وہ ادارے جن پر آج تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے وہی ادارے ان کو لے کے آئے, انہی اداروں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس سے کیا سبق ملتا ہے ان اداروں کو اور ہم سب, یعنی آپ سب سیاستدانوں کو, کہ کیا ہمیں سیکھنا چاہیے اگر واقعی ہم اس ساری ایپیسوڈ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت. یہ سوال کس سے ہے؟ جی بیرسٹر صاحب پہلے آپ بات کر لیں, پھر نواب صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی میری تو مختصر ہے کہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 73-74 سال کے اکثر حصہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ, دیٹ مین ملٹری عدالت نے عوام کے حقوق کو کچلا ہے. بار حکومتیں انہوں نے توڑی ہیں. اب اگر وہ میں آج بھی کہتے ہیں, ہم دھرنا جو ہوا میں اس کا حصہ تھا حکومت کا, مجھے معلوم ہے کیا ہوتا رہا. ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن 2018 کے کیسے ہوئے. ہمیں معلوم ہے, میں خود گواہی دیتا ہوں اپنی ذات کی آپ کے سامنے, کہ میرے اوپر کتنا دباؤ ڈالا گیا ہے اس وقت جب ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو توڑا جا رہا تھا. میں کبھی مل کے آپ کو ثبوت دکھاؤں, جو مجھے میسج آتے تھے, جو مجھے ای میل آتی تھی. چھوڑیں ان باتوں کو. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تجربہ غلط ہو گیا, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں ان کو جانور نہیں کہنا ہے. ہمیں ان کی اس بات کو ویلکم کرنا ہے, ان کی پرانی بات کو ہم نے مسترد کرنا ہے, اور ان کو گالم گلوچ, یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے آرمی چیف کے خلاف, جو پوسٹر بنائے جاتے ہیں, جو گالیاں لکھی جاتی ہیں عدالتوں کے خلاف, جو زبان استعمال کی جاتی ہے, یہ قطعاً ناقابل برداشت ہے. بالکل ٹھیک. میں بالکل حکومت سے مطالبہ کروں گا. نواب صاحب سے پوائنٹ لے لوں میں. نواب صاحب, یور ٹیک آن دس. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنی سیاست آپ نے چمکانی ہے, تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو طریقہ اختیار کریں وہ آپ کی مرضی ہے. پر آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اگر ہمارے ملک کے اداروں کو, ہماری فوج کو آپ ملائن کریں گے, اگر آپ جھوٹے الزامات لگائیں گے جن میں آپ کہیں گے کہ ملک کے خلاف سازشی
पूरी दुनिया को पता है कोई साजिश नहीं हुई, पूरी दुनिया को पता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है और फ़ायदा उठाना चाह रहा है, और टेम्पररी फ़ायदा शुरू में उठा लिया। जो शुरू के 2-4 जलसे न्याजी के बेहतर हो गए, तो उस ज़माने में उसने न्याजी साहब ने जो फ़ायदा उठा लिया। आपने देखा कि उसके बाद जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी और बड़े बड़े ख़तरनाक इरादे इस मुल्क के ख़िलाफ़ रखे हुए थे, तो जब ये इस्लामाबाद पहुंचे तो लोग इनको पहचान गए थे, इनकी बातें लोगों ने सुन ली थी, वो हथियार लाने की बातें, वो हमला करने की बातें, वो सारी बातों के बाद आपने देखा रिजल्ट क्या आया। ये 15 से 18 हज़ार लोग भी नहीं जमा कर सके, पूरे पाकिस्तान से 15 से 18 हज़ार लोग नहीं जमा कर सके। अपने मुंह से कहते हैं कि हमारे पास 20 हज़ार लोग थे, तो इन्होंने मुंह की खाई इन्हीं बातों की वजह से, और अभी भी इनके पास टाइम है। फर्क क्या है तहरीक इंसाफ आजकल जो कर रही है और जो दीगर सियासी जमातों ने माजी में किया? अगेन बात यही है, किसी का जो सियासी किरदार है वो इतना साफ नहीं है। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तो आप तमगा जमहूरियत भी दे देते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो ईंट से ईंट बजाने की बात भी कर देते हैं। तो फ़र्क क्या है आप सियासी जमातों के जो माजी में आप लोगों ने किया, क्या तहरीक इंसाफ वही आज हाल में कर रही है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इदारों की इज्जत की है। एक बात जो मीडिया ने पकड़ी हुई है ईंट से ईंट बजाने की, वो भी एक इनडायरेक्ट बात प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने की थी। इनडायरेक्ट बात, किसी का नाम नहीं लिया था, किसी ISI चीफ का नाम लिया था, किसी आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया था, एक जनरल बात की थी। और अगर की भी थी, उसके अलावा मुझे बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब इस तरह से अपने इदारों को मलाइन किया है। हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, और हमें पता है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, और ये जो नुकसान होगा ये इमरान न्याजी भुगतेगा, इमरान न्याजी सियासी नुकसान भुगतेगा। वेरी राइट। फौजिया शाहिद साहिबा, अब इसकी अगर मतलब पॉजिटिव साइड अगर देखें तो अगर खुल के तनकीद होती है किसी भी अगर इन इदारे पे, मतलब जायज़ तौर पे जो आपको कानून जिसकी इजाज़त देता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ मुकद्दस गाय समझी जाती थी कि कोई बात आप नहीं कर सकते, क्या इससे हम ये मुस्बत पहलू भी निकाल सकते हैं? चलें, ये जो बात ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, सबूत के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन पहले तो हम नाम लेते हुए भी डरते थे, तो इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग आपको नज़र आती है या ये है ही गलत, होना ही नहीं चाहिए? दो चीज़ें हैं इसमें बहुत अहम हैं। एक तो ये है, मैंने पहले भी हमेशा ये बात की और मैं इस पर यकीन रखती हूँ कि तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से एक गैर सियासी जो है वो अपनी आवाज़ बनाए रखी। मसलन पहले जब ये कहा गया कि एक पेज पे हैं, तो उसमें आपने वाज़े तौर पे एक ये बात कर दी कि अब ये इदारे एक पेज में हैं, अब ये इदारे ठीक हो गए। माजी में गालबन अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स थी या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजे थे वो पूरे नहीं कर रहे थे। एक तो मैं उस वक्त भी ये जो बात कही जाती थी मैं उसके बहुत ख़िलाफ़ थी कि इदारों के बारे में आपने पहले ही एक इबहाम पैदा कर दिया था कि माजी में ये इदारे ठीक नहीं थे। दूसरी बात, अब उन्होंने मज़ीद जो है एक तो वाज़े कर दिया कि वो जो एक पेज वाली बात थी वो इसका मतलब ये है कि इदारे जो हैं वो बिल्कुल इसमें बराह रास्त मदाखलत करते हैं या वो है मदाखलत होती रही है, इसमें कोई बात नहीं है। इसी मुल्क में मार्शल लॉ बार बार आते रहे हैं और वो इससे ओपन मदाखलत और कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन बात यह है कि आप अब जो है जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस पे बिल्कुल बिलीव करती हूँ। अभी आपने किसी इसमें यहाँ किसी मोतबर ने कहा है कि वो उन्हें अपनी कारकर्दगी पे जाना चाहिए। आपके पास कारकर्दगी नहीं तो आप इल्ज़ाम की सियासत पे आ गए हैं। आप मतलब क्यों नहीं वो बता रहे? उन्हें बिल्कुल बताना चाहिए कि हमने कितनी बिजली के प्रोजेक्ट किया किए, इंटरनेशनली क्या मायदे किए। आपकी मतलब आप 4 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है, 4 साढ़े 4 साल आप रहे हैं, आपको अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। और मैं इस पे बिलीव करती हूँ, चाहे वो नून की हुकूमत खत्म होती है। आप समझती हैं कि मतलब अभी ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि हम एक इलेक्शन मोड में आ गए हैं, अगरचे अगर हम कहीं भी इलेक्शन साल दूर है तो इतने पहले आप इस किस्म की सियासी दर्जा हरारत को इतना ऊपर ले जाएं तो क्या वो भी मुनासिब है? देखिए ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, गैर जो है सियासी किस्म की उनके पहलू आ रहे हैं जो इसमें सियासत नहीं है। जब आप तेज़ी से भागते हैं ना, अब बात यह है कि जब धरने की बात आई थी तो वो एक आखिरी जो स्टेप्स होते हैं वो पहले करने चले जाते हैं जिसका आपको नुकसान भी होते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ में माज़रत के साथ बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन इनकी सुनी नहीं जाती। शाह साहब बैठे, इनकी कहीं नहीं सुनी जाती। आप इनसे पूछिए, इनसे 4 साल पहले कहीं सुनी गई? तो ऐसे लोग मोतबर लोग हैं इस जमात में, लेकिन उनको एक जिसको खुडे लाइन कर दिया जाता है, बिल्कुल किया गया। अब उसकी वजह से इनके पास सियासी जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं है।
اب وہ سیاسی طور پہ کبھی کسی خاتون کا نام آ جاتا ہے, کبھی کچھ آتا ہے, تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اب اپنے میچور جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر یہ 1 سال پہلے سیاسی موڈ میں ہوں گے تو اس کے بعد لوگ ختم ہو جائیں گے. سیاسی جو ہوتی ہے ہوا ایک دم ہوتی ہے اور وہ 3 مہینے تک بہت سٹرونگ ہوتی ہے. 3 مہینے کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ 1.5 سال تک آپ وہ سیاسی برقرار رکھیں گے, ہائپ پہ رہیں گے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایگزاسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک, فائنلی جی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو بار بار وہ جیسے فوزیہ شاہد صاحبہ بھی بات کر رہی تھیں کہ وہ ایک صفحے پہ ہیں سارے سب ادارے بھی, ہم بھی, مطلب وہ صفحے میں جگہ ہی ختم ہو گئی, آپ نے اتنی دفعہ اس کا نام لیا, پھر اب وہ صفحہ پتہ نہیں کہیں گم ہو گیا شاید. تو اس سے آگے بھی بڑھنا ہے یا اسی چیز کو لے کے آپ چلتے رہیں گے؟ اصولی طور پہ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کہا کہ کارکردگی جو آپ نے 3 سال میں کی ہے وہ لے کے عوام کے پاس آپ جائیں گے. تو کیا اس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف سے تو آپ کو جواب آ گیا ہے بار بار نیوٹرل کہنے کے باوجود کہ آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا. تو کیا آپ اس ذہنی طور پر سے آگے بڑھنے کو تیار ہیں آپ کے نہیں؟ مدد نہیں کوئی مانگ رہا. ادارے بیٹے کانسٹیٹیوشنلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. نہیں, جب آپ کہتے ہیں, آپ کیا مجھے سمجھا دیں, ایک چیز سمجھا دیں سر, کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل نہ رہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے جو کہ خان صاحب بار بار پوچھتے ہیں کہ کسی گھر کا چوکیدار جو ہے اس کے گھر ڈاکہ پڑ جائے. پاکستان کا چوکیدار کون ہے؟ چلیں یہ بتا دیں. وہ ہماری آرم فورسز. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیوں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے تابع ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ادارہ ہے, ہاں, دوسری طرف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کسٹوڈین ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ بھی خان صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ وہ جی کن کو کہہ رہے تھے. پرائم منسٹر تو میں تھا, وہ ہمارے ملک کے اندر کس کو کہہ رہے تھے, ہمارے اس نمائندے کو کس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو بھائی اس کو ہٹا دو, اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف کامیاب کر دو. اگر آپ کریں گے تو یہ ہوگا, اگر نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. ماضی کی بات ہوگی. بات صرف یہ ہے کہ لاسٹ 2 منٹس ہیں, بیرسٹر صاحب کی جانا ہے, کوئکلی بتا دیں کہ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, چاہے آپ جو مرضی کہتے رہیں, آگے آپ کیسے بڑھیں گے؟ اسی جگہ پہ کھڑے رہیں گے؟ میری بات آگے کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو ادارے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے راستے روک لیں گے کہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم یہ راستے روک لیں گے نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ میں یہی جو کانسٹیٹیوشن ہمارا کہتا ہے, جو سیولائزڈ پالیٹکس کے جو نارم ہیں ABC ہے, اس کے مطابق تحریک انصاف چل رہی ہے. اور یعنی آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ سیولائز پالیٹکس, آپ سے مراد تحریک انصاف کر رہی ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک. بیرسٹر صاحب کوئی آخری بات کہنا چاہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی نااہلی اور امچورٹی سے اکانومی برباد کر دی ہے, سوسائٹی کا اخلاقی کریکٹر تباہ کر دیا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں, پرانے لوگوں کو ساتھ لائیں, آگے بڑھیں, پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں, اور فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف جو یہ اتنی بد تہذیبی کی حد تک جو موومنٹ ہے اس کو ختم کر لیں. نوجوانوں کا اخلاق برباد ہو رہا ہے, اس سے اداروں اور ان کے درمیان بٹرنس پیدا ہوگی, اس کے انجام بہت برے نکلتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب. نواب تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فوزیہ شاہد صاحبہ, شاہ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ایک بڑی اچھی بات کی آخر میں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے بھی کہ جو بھی اگر آپ بات کریں تو ایک تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں, آئین کے دائرے میں رہ کے کریں, قانون کے دائرے میں رہ کے کریں, اور آپ کی بات سے کوئی ایسا پہلو نہ نکلے کہ جس سے پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہو جائے. اور اگر آپ کو کسی کے خلاف شکایت ہے تو متعلقہ فورم آپ کے پاس موجود ہیں. پارلیمان کا ایک فورم آپ کے پاس موجود تھا جس کو آپ چھوڑ چکے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کو اور بھی کوئی گریوینسز ہیں تو ایک آپ قانون کے تحت, آئین کے تحت رہ کے ان کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. خالی الزام لگا دینا, جلسے میں کھڑے ہو کے بات کر دینا اور ایک غلط قسم کا فوڈ فار تھاٹ دے دینا اپنے فالورز کو, یہ شاید مناسب نہیں ہے, اور یہ آپ کے لیے بھی نہیں ہے اور پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.